کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بد دعا کی؟ یعنی جس کو مرزا صاحب توہین سمجھ رہے ہیں اور بد دعا سمجھ رہے ہیں، محدثین اس کو معاویہ کی فضیلت میں سب سے صحیح روایت سمجھ رہے ہیں۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور نہیں تھا تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں بولے؟ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں بولے؟ شرح صحیح مسلم پڑھ لیں اور امام مسلم رحمہ اللہ کا فہم سمجھ لیں، بات سمجھ آ جائے گی۔ جو اس جملے کو بد دعا کہتے ہیں ان کو علامہ البانی فرق میں شمار فرق میں وہ کہتے ہیں بعض فرقے اس حدیث کے اندر خیانت کرتے ہیں اور اس کو امیر معاویہ کے تان کے طور پر پیش کرتے ہیں، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُسَاعِدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، اور اس میں وہ بات ہے ہی نہیں جو ان کی مدد کر سکے، یعنی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ تو یہ امام البانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں جس طرح یہ روایت اقرا حلقہ والی حضرت صفیہ کی توہین میں نہیں ہے اور ان کے لیے بد دعا میں، اسی طرح یہ روایت بھی حضرت معاویہ کی توہین میں اور بد دعا میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ والا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح وہ نبی کے کلمات اس بچی کے لیے بد دعا نہیں بلکہ رحمت کا ذریعہ ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کے یہ کلمات لا اشبہ اللہ بطنہ ہو کہ اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یہ کلمات ان کے لیے بد دعا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، قربت کا ذریعہ ہے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پہلے کی طرح ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہم ان تمام اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن اعتراضات کو بعض لوگ بنیاد بنا کر صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے 2 اعتراضات کے متعلق مفتی صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی تھی۔ ان میں سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جانوروں کی کھالیں یا اسی طرح سونا یا ریشم وغیرہ اس کا استعمال کرتے تھے، اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر تلبیہ کہنے پر پابندی لگا دی تھی۔ تو ان 2 اعتراضات کے متعلق ہم نے مفتی صاحب کے ساتھ بات کی تو مفتی صاحب نے ان کا بڑا ہی جامع اور مدلل انداز میں ہمیں جواب دیا اور ان کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ ان اعتراضات کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو آج ہم جو اعتراض ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بد دعا کی تھی؟ تو آئیے اسی حوالے سے ہم مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اس اعتراض کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جی تو مفتی صاحب، آپ نے یہ سن لیا کہ اعتراض کیا جاتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس اعتراض کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بد دعا کی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل کچھ لوگ روایات اور احادیث کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہ اپنے عقل اور فہم کے ساتھ احادیث کو سمجھنا چاہتے ہیں جو ان کی کم علمی کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ جاؤ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاؤ، اور اس حدیث میں ہے کہ معاویہ لکھا کرتے تھے، کاتب تھے نبی علیہ السلام کے، وہی لکھا کرتے تھے۔ ہاں وہی لکھا کرتے تھے۔ بعض روایات میں وضاحت ہے وکانہ یکتب الوحی کے، اور بعد میں ہے وکانہ یکتب کتاباً، وہ لکھا کرتے تھے، دونوں کام کیا، یعنی دونوں، آپ عام کاتب نبی تھے اور کاتب وحی بھی تھے۔ نبی علیہ السلام کے خط، رسائل اور آپ کے ویسے دستاویزات بھی لکھا کرتے تھے اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے تو وہ کھانا کھا رہے تھے، واپس آئے تو آ کر کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا نہیں،
حدیث میں الفاظ نہیں ہے کہ حدیث میں الفاظ ہے ہی نہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، واپس آ کر کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے پھر بھیجا، پھر اگر کہا ہوا یاکلو، وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اس روایت میں لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کے پیٹ کو نہ بھرے۔ اب یہ آپ کی زبان سے ایک جملہ بطور سرزنش یا بشری تقاضے کے آپ کی زبان سے نکل آیا، لیکن ان دشمنان معاویہ نے اس جملے کو اپنے لیے بہت بڑی دلیل بنانا چاہا، جو عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے معاویہ کے خلاف دلیل ہے ہی نہیں۔ عقلی اعتبار سے یہ بات پہلے سمجھیں کہ دیکھیں ایک شخص کوئی کھانا کھا رہا ہے، اس کو کوئی بلانے والا آیا ہے، اس کو بلایا ہی نہیں، اس نے آگے جواب دیا ہی نہیں، تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ اس کی مثال یہ سمجھے نا، آپ سو رہے ہیں، میں کسی بچے کو بھیجتا ہوں عمر جرار صاحب کو بلا کر لایا جائے، تو وہ آ کر آپ کو اٹھاتا ہی نہیں، بتاتا ہی نہیں، کچھ کہتا ہی نہیں، مجھے آگے کہتا ہے وہ سو رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں؟ قصور نا۔ پھر میں بھیجتا ہوں، پھر وہ مجھے آگے کہتا ہے وہ تو سو رہے ہیں، تو آپ کا کوئی قصور نہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو بتایا ہی نہیں گیا، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ ہوا یاکلو، وہ کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، ایسا نہیں۔ تو اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصور نہیں تھا تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں بولے؟ ہاں، نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کیوں بولے؟ شرح صحیح مسلم پڑھ لیں اور امام مسلم رحمہ اللہ کا فہم سمجھ لیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہی تو بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بشری تقاضے کے تحت یا پھر آپ نے ایک اپنی طرف سے ڈانٹ کے تحت یہ الفاظ کہہ دیے، لیکن وہ اس کے مستحق نہیں تھے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ سکرین کے اوپر صحیح مسلم دیکھ رہے ہیں، صحیح مسلم کے اوپر عنوان جو قائم کیا امام نووی رحمہ اللہ نے، لیکن روایات کو جمع کرنا اور ترتیب لگانا امام مسلم رحمہ اللہ کا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کے اوپر کیا عنوان قائم کرتے ہیں، یہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس ہوا اہلا لذالک، کہ جس شخص پر نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی، یا جس پر سب کیا، یا جس کے خلاف کوئی دعا کی، یعنی کسی کو بد دعا دی، اور وہ اس کا حقدار نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی عنوان ہی یہ قائم کیا کہ نبی علیہ السلام نے کسی پر لعنت بھیج دی، یا کسی پر سب کر دیا، یا کسی کے خلاف بد دعا کر دی، لیکن وہ اس بد دعا کا مستحق نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آگے فرمایا کان لہو زکاتن و اجرن و رحمتن، تو وہ لعنت، وہ سب یا وہ بد دعا اس بندے کے حق میں گناہوں سے پاکیزگی کا سبب بنتی ہے، اجر کا سبب بنتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا سبب۔ یہ عنوان قائم کر کے بتانا یہ چاہتا، جس کے تحت یہ روایات آ رہی ہیں کہ جناب یاد رکھنا، حوصلے میں رہنا، تھوڑی سی آپ اپنی عقل کو بھی استعمال کرنا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کلمہ کہہ دیا ہے تو یہ معاویہ کے خلاف دلیل نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کوئی بات کہی تو وہ ان کے لیے زکوٰۃ، اجر اور رحمت کا سبب بن گئی۔ یہ کس کا فہم ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ۔ اور اس سے آگے آپ سکرین پر دیکھیں، یہ جو روایات آپ نے پیش کی ہیں صحیح مسلم والی، اس سے پہلے بھی کوئی 2-3 روایات ہیں اس عنوان کے تحت، اس سے پہلے بھی 2-3 روایات ہیں۔ یہ جو پہلی روایت ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اگر کسی کو کوئی تکلیف دے دوں، یا کسی پر سب کر دوں، یا کسی کو کوڑے مار دوں، اور وہ اس کا حل نہ ہو، تو وہ ان چیزوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ کیا بنا دے؟ گناہوں کا کفارہ۔ ایک وَقُرْبَتًا، اور اس کو قربت کا ذریعہ بنا دے۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 2۔ قربت کس کی؟ تُقَرِّبُهَا بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو اپنا قرب عطا کرنا۔ اس سے نیچے آ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یکون ذالک لہ زکاتً و اجرا، اگر میں کسی کو برا بھلا کہہ دوں، سب کر دوں، یا کسی پر لعنت بھیج دوں،
یا کسی کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں سببتہ او شتمتہ، کسی پر سب یا کسی پر شتم کر دوں، سب و شتم کر دوں، تو پھر بھی وہ اس کے لیے اگر اہل نہیں ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ یعنی اس کی گناہوں کی پاکیزگی و اجرا اور اس کے اجر کا سبب بن جائے، تو اس کے گناہوں کی پاکیزگی، اس کے اجر، اس کے لیے رحمت، اس کے لیے اللہ کے قرب کا سبب بن جائے۔ پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ ایک اور روایت لے کر آئے جس میں ہے، نمبر بھی ساتھ بتا دیں روایت کا۔ یہ حدیث نمبر ہے جو اصل اس کا نمبر ہے وہ ہے 2603 نمبر۔ یہ اس کے تحت آگے چل رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ام سلیم جو ان کی والدہ تھی، ان کے پاس ایک بچی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی، لا کبیرہ سنو کی، تیری عمر بڑی نہ ہو، آپ نے بد دعا کر دی۔ وہ بچی پریشان ہو گئی اور وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا سن کر پریشان ہوئی، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جلدی سے اپنی چادر لپیٹی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی کہ آپ نے اس بچی کے لیے بد دعا کر دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے ام سلیم کیا تجھے پتہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہنس پڑے، آپ ہنس پڑے۔ آپ نے فرمایا، ام سلیم تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ یہ طے کر رکھا ہے کہ اگر میں کسی کو کوئی بد دعا دے دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو اے اللہ اس کو اس کے حق میں طہارت کا سبب، اس کے گناہوں سے پاکیزگی کا سبب، اپنی قربت کا سبب بنا دے۔ تو اس روایت اور اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب غور کریں، پہلے امام مسلم رحمہ اللہ وہ روایات تقریباً 5 روایات ہیں جن میں بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں کسی کے حق میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں جو اس کا مستحق نہ ہو تو اے اللہ اس کو اس کے لیے قربت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ، اجر کا ذریعہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دے۔ تو پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ روایات نقل کرنے کے بعد 2 واقعات نقل کیے، اور پہلے واقعہ میں کہ نبی علیہ السلام نے ایک بچی کے لیے کیا کر دی؟ بد دعا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر کہتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے یہ کیا کیا؟ تو آپ مسکرا پڑے، ہنس پڑے، اور پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ یہ میرا کلمہ اس کے لیے بد دعا نہیں بنے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ دعا بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ والا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح وہ نبی کے کلمات اس بچی کے لیے بد دعا نہیں بلکہ رحمت کا ذریعہ ہیں، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلمات لا اشبع اللہ بطنہ ہو کہ اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یہ کلمات ان کے لیے بد دعا نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، قربت کا ذریعہ ہے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور یہی بات امام مسلم رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں نا، اور امام البانی رحمہ اللہ نے تو یہ بات ہی باتیں کر دی۔ سلسلہ صحیحہ میں جب یہ انہوں نے 82 نمبر پر یعنی 82 نمبر پر یہ روایت نقل کی نا، لا اشبع اللہ بطنہ یعنی معاویہ، آگے وضاحت کرتے ہوئے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں وَقَدْ يَسْتَغِلُّ بَعْضُ الْفِرَقِ هَذَا الْحَدِيث، بعض فرقے اس حدیث کو اپنے مفہوم کے لیے بیان کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں بعض فرقے اس حدیث میں، لِيَتَّخِذُوا مِنْهُ مَطْعَنًا فِي معاویہ، اور اس روایت کو لے کر امیر معاویہ پر طعن کرنا چاہتے ہیں۔ بعض فرقے، 2 باتیں سمجھ آئیں، ایک تو جو ایسا کرنے والے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، جو اس روایت کو امیر معاویہ کے ہوئے طعن کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں۔ اور یہاں امام البانی رحمہ اللہ جو مرزا صاحب کے نزدیک بھی بڑے معتبر ہیں اور محدث اعظم سعودی عرب مرزا کے نزدیک، حالانکہ وہ سعودی عرب کے محدث اعظم نہیں تھے، لیکن مرزا کے نزدیک جو محدث اعظم سعودی عرب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض فرقے اس حدیث کو، جو اس جملے کو بد دعا کہتے ہیں، ان کو علامہ البانی فرق میں شمار کرتے ہیں۔ فرق میں وہ کہتے ہیں بعض فرقے اس حدیث کے اندر خیانت کرتے ہیں اور اس کو امیر معاویہ کے طعن کے طور پر پیش کرتے ہیں،
وَلَيْسَ فِيهِ مَا يُسَاعِدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، اور اس میں وہ بات ہے ہی نہیں جو ان کی مدد کر سکے، یعنی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ایک تو مرزا صاحب بھی فرقہ بن گئے البانی رحمہ اللہ کے نزدیک، اور ان کا اس روایت کو میر معاویہ کی توہین کے طور پر پیش کرنا، یہ البانی رحمہ اللہ اس کا رد کر رہے ہیں اور اس کو غلط شمار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور بلکہ وہ یہاں آگے لکھ رہے ہیں، یہ میں پوری تفصیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں سلسلہ سیاح سے، وہ آگے لکھ رہے ہیں وَكَيْفَ یہ روایت حضرت میر معاویہ کی توہین میں کیسے ہو سکتی ہے؟ وَفِيهِ أَنَّهُ كَاتِبُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو یہ بات بھی ہے کہ معاویہ نبی کے کیا تھے؟ کاتب تھے، تو جو کاتب ہو وہ برا نہیں ہوتا۔ وَلِذَلِكَ، اور آگے لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے اِنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِي فَضْلِ معاویہ، یہ روایت تو معاویہ کی فضیلت میں سب سے صحیح روایت ہے۔ یعنی جس کو مرزا صاحب توہین سمجھ رہے ہیں اور بددعا سمجھ رہے ہیں، محدثین اس کو معاویہ کی فضیلت میں سب سے صحیح روایت سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ بھئی معاویہ کے حق میں تو نبی کی 5 دعائیں ہو گئیں، ٹھیک، وہ بددعا کا جملہ نکلا لیکن وہ اس کے مستحق نہیں تھے، تو یہ ان کے لیے طہارت کا سبب بنی، یہ ان کے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنی، یہ ان کے لیے اجر کا سبب بنی، یہ ان کے لیے رحمت کا سبب بنی، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی قربت کا سبب بن گئی، اللہ کی قربت کا ذریعہ۔ تو یہ روایت تو معاویہ کی فضیلت میں ہے، اور حافظ ابن عساکر یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اکثر شور مچاتے ہیں کہ ان کی فضیلت میں کوئی روایت ثابت نہیں، ہاں، یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کوئی فضیلت میں ثابت نہیں ہے، محدثین کہتے ہیں بے شمار ثابت ہے، سب سے صحیح یہ ہے۔ تو وہ جو قول پیش کیا جاتا ہے وہ تو قول ہی ضعیف ہے، اچھا، وہ اس قول کی خود سند صحیح ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معاویہ کی فضیلت تو ثابت ہے، اس قول کی سند ثابت نہیں ہے۔ خاک بن رہبے والا، ہاں جی، اس قول کی سند کوئی ثابت نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں فَالظَّاہِرُ، یہ البانی رحمہ اللہ کی میں پوری تفصیل آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی لطف کی بات ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، مرزا صاحب ہمیشہ اپنی مرضی کے لیے اور صرف اپنی مرضی کے چند حوالوں کے لیے البانی رحمہ اللہ کا نام استعمال کرتا ہے۔ اگر اس نے دل لگا کر دل سے البانی کو پڑھا ہوتا نا، تو اللہ کی قسم اس طرح کی یہ توہین میں لہجے اور باتیں نہ کرتا۔ یہ دیکھیں، وہ تو کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہوئی کتاب، وہ پڑھی ہوئی ہیں، وہ دھوکے میں پڑھی ہوئی ہیں، ہاں اس طرح پڑھی ہوئی ہیں جیسے یہودی پڑھتے تھے، اچھا، مرضی کی لے لی مرضی کی۔ یہ بھی تو سلسلہ سیاح میں ہی ہے نا، میں سلسلہ سیاح کے شروع والی روایت 82 نمبر روایت ہے، مرزا صاحب نے یہ نہیں پڑھی اور اس کی آگے تفصیل نہیں پڑھی۔ آگے کہتے ہیں فَالظَّاہِرُ، یہ سکرین پر دیکھیں، فَالظَّاہِرُ، یہ بات واضح ہے، ظاہر ہے، أَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ مِنْهُ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مقصود، کہ یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے بد دعا مقصود نہیں تھی، غیر مقصود، یہ مقصود ہی نہیں تھی، بل ہوا مما جرت به عادت العرب فی وصل کلامها بلا نیہ، بلکہ یہ عادت عرب کے طور پر آپ کی زبان سے یہ بات جاری ہو گئی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں کو بھی کہا ہوا، اقرا حلقہ، آپ نے حج کے موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کو جب واپس آنا تھا تو ایام شروع ہو گئے، طواف وداع کرنا تھا تو اس سے پہلے ایام شروع ہو گئے، تو پوچھا طواف وداع کیا، فرمایا نہیں، تو آپ نے ان کو کہا اقرا حلقہ۔ اقرا حلقہ کا اگر پنجابی ترجمہ کریں نا تو مطلب یہ ہوتا ہے تیری لتاں ٹوٹ جان تو تیرا سر مونڈ دیتا جائے، یعنی تیرے سر کے بال اتار دیے جائیں اور تیری کونچے کاٹ دی جائیں۔ تو کیا نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو حقیقی طور پر ایسا جملہ بول سکتے؟ نہیں۔ تو عادت عرب کے اعتبار سے یا محاورے کے اعتبار سے آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، لیکن حقیقی معنی مراد نہیں۔ یہاں بھی وہی روایات لگیں گی کہ اے اللہ، اگر میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جائے اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو پھر اس کے لیے وہ قربت، رحمت، اجر، زکوٰۃ کا سبب بنا دے۔ ٹھیک، صحیح۔ تو اے یہ امام البانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں جس طرح یہ روایت اقرا حلقہ والی حضرت صفیہ کی توہین میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے بد دعا میں، اسی طرح یہ روایت بھی حضرت معاویہ کی توہین میں اور بد دعا میں نہیں ہے، یہ امام البانی کہہ رہے ہیں۔ اور آگے البانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ بھی اس بات سے یہی سمجھے ہیں، وَقَدْ فَاہِمَ مُسْلِمٌ رحمہ اللہ مِنْ هَذَا الْحَدِيث،
ان معاویہ لم یکن مستحق الدعاء علیہ۔ البانی رحمہ اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مسلم کا بھی یہی فہم تھا کہ حضرت امیر معاویہ اس بد دعا کے مستحق نہیں تھے۔ اور اس سے آگے کہتے ہیں کہ وقد اشار الذہبی الی ھذا المعنی، امام ذہبی نے بھی یہی معنی مراد لیا ہے۔ اور امام ذہبی نے تو اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں بھی یہ بات لکھی ہے لعل ھذہ منقبۃ لمعاویہ، ہو سکتا ہے کہ یہ روایت تو امیر معاویہ کی فضیلت کی روایت ہے، تو محدثین اس کو فضیلت سمجھ رہے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ اس کو فضیلت سمجھ رہے ہیں، امام البانی رحمہ اللہ اس کو فضیلت سمجھ رہے ہیں، امام ابن عساکر رحمہ اللہ اس کو فضیلت سمجھ رہے ہیں، اور سارے امام نووی، امام مسلم، امام البانی، امام ابن عساکر، امام ذہبی، یہ سارے محدثین یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کلمات نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئے اور آپ معاویہ اس کلمے کے مستحق نہیں تھے، تو یہ بجائے بد دعا کے معاویہ کے حق میں کیا بن گئی؟ دعا بن گئی۔ تو دوسری طرف اگر ادھر محدثین کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے دعا بن گئی ہے، تو امام بیہقی رحمہ اللہ ان کی جو کتاب ہے دلائل النبوہ بیہقی، تو اس کے اندر امام بیہقی یہی روایت لے کر آئے ہیں، اور ساتھ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری زندگی پیٹ نہیں بھرا۔ تو دلائل النبوہ کے اندر تو امام بیہقی وہ روایات لے کر آئے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور نبی علیہ السلام کی نبوت کے معجزات کے طور پر لے کر آئے ہیں نا جو روایات، تو آپ علیہ السلام نے یہ جو بات کہی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو آگے اس میں آ بھی رہا ہے کہ ان کا پیٹ نہیں بھرا، تو یہاں سے تو پھر یہی ثابت ہو رہا ہے نا کہ ان کے لیے بد دعا کی تھی۔ دلائل النبوہ میں کس نے کہا ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا؟ روایت کے اندر الفاظ آ رہے ہیں، روایت کے اندر الفاظ نہیں ہیں، راوی کے الفاظ ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھیں، اس کے اندر ہے کالا فما شبیہ بطنہ، کالا فما شبیہ بطنہ ابدا، اس نے کہا، اس نے کہا، کس نے کہا؟ یعنی یہ راوی کی بات، راوی ابو حمزہ قصاب راوی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ ایک طرف ایک راوی کا فہم ہے ابو حمزہ کا، اور ایک طرف آپ دیکھیں مسلم کا فہم ہے، البانی کا فہم ہے، ذہبی کا فہم ہے، اور ابن عساکر کا فہم ہے، محدثین کا فہم ہے، اور تمام یہ دلائل موجود ہیں۔ تو ایک راوی کہہ رہا ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ پیٹ نہ بھرنے کا مطلب کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، پیٹ نہ بھرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ دلائل النبوہ میں راوی کا فہم ہے نا، کس کا فہم ہے؟ ابو حمزہ کا۔ اور مرزا صاحب نے یہ ترجمہ دیکھے کیا لکھا ہوا ہے، مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ راوی سیدنا ابو حمزہ رحمہ اللہ کے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت معاویہ سے متعلق کی ہوئی دعا قبول ہو گئی۔ دعا سی کہ بد دعا سی؟ دعا کہ بد دعا؟ دعا قبول ہوئی، مرزا صاحب نے دعا قبول ہوئی لکھا ہوا ہے، اور البانی دلائل النبوہ میں بھی دعا قبول ہونے کا لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ امام بیہقی بھی اس کو دعا سمجھتے ہیں۔ تو اگر انہوں نے خود دعا لکھا ہوا تو پھر یہ کیوں شور مچاتے ہیں؟ یہ تو جھوٹے آدمی کو بھولنے کی عادت ہوتی ہے نا۔ تو البانی رحمہ اللہ نے جب واضح کر دیا، ذہبی رحمہ اللہ نے جب واضح کر دیا، ابن عساکر نے جب واضح کر دیا، مسلم نے واضح کر دیا، نووی نے واضح کر دیا، اتنے محدثین نے واضح کر دیا، اور مرزا صاحب بھی یہ خود لکھ چکے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو گئی، ان کی دعا قبول ہو گئی۔ دعا پھر کیا تھی کہ ان کے رفع درجات، ان کے طہارت، زکوٰۃ، اجر، قربت، یہ باتیں موجود۔ تو یہ دیکھیں ایک راوی کا فہم، اور وہ بھی دعا کے بارے میں، تو اس کے مقابلے میں محدثین کے بیسیوں فہم، تو وہ قابل قبول ہوں گے نا۔ اور یہ دیکھیں امام بیہقی رحمہ اللہ خود کیا کہتے ہیں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو کیا کہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث سے پہلے حضرت انس کی حدیث بیان کی ہے۔ یہ بھی وہی بات جو البانی نے بات کی، کہتے انس کی حدیث بیان کی ہے کہ وہاں ایک بچی تھی، نبی علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، پھر وہ پریشان ہوئی، ام سلیم نے بات پوچھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اللہ سے یہ طے ہے کہ اگر میں کسی کو بد دعا دوں اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو وہ اس کے لیے بد دعا نہیں بنتی بلکہ کیا بنتی ہے؟ دعا بنتی ہے۔ تو پہلے امام مسلم نے جس طرح وہ روایت نقل کی، اس کے بعد امیر معاویہ کی نقل کی، امام بیہقی بھی یہی کہنا چاہتے ہیں
کہ حضرت معاویہ کے حق میں نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، بد دعا نہیں، نبی کی، یعنی دعا کو نبوت کے دلائل میں لانا چاہ رہے ہیں وہ۔ جی ہاں، دعا کو نبوت کے دلائل میں لانا چاہتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں سے اگلا سوال یہ ہے کہ کیا محدثین کے فہم کو جاننا ضروری ہے؟ بالکل، روایات اور احادیث کو سمجھنے کے لیے محدثین کا فہم ہوگا۔ منہج سلف صالحین کیا ہوگا؟ منہج سلف صالحین تو یہی ہے نا کہ محدثین کا فہم ہو۔ اور ویسے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ روایت کون بیان کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اگر ان کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو بد دعائیں دی ہوں تو عبداللہ بن عباس کی نظر میں معاویہ کا درجہ گرنا چاہیے یا بڑھنا چاہیے؟ گرنا چاہیے۔ لیکن یہ آپ دیکھیں، مصنف عبد الرزاق آپ اپنے سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ حدیث ہے 4691۔ اس کے اندر جب کسی شخص نے حضرت معاویہ کے بارے میں بات کی کہ میں تمہیں معاویہ کی ایسی بات بتاؤں کہ تم سن کر ہنس پڑو گے کہ معاویہ نے تو ایک وتر پڑھا ہے رات کو، تو کہنے لگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اصاب ای بنیا، اے بیٹا معاویہ درست کیا ہے، اس نے صحیح کیا ہے، لیس احد منا اعلم من معاویہ۔ عبداللہ بن عباس اہل بیت کے فرزند، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، حبر هذه الامہ، اس امت کے سب سے بڑے عالم جو سمجھے جاتے تھے، جن کے حق میں نبی دعائیں کرتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹا سن لے، لیس احد منا اعلم من معاویہ، ہمارے اندر معاویہ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے ہی نہیں۔ یعنی خود اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے سے بڑا عالم سمجھ رہے ہیں، اور صرف اپنے سے نہیں، سب سے بڑا عالم سمجھ رہے ہیں۔ یہ صحیح روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے مصنف عبد الرزاق کی، اور مصنف عبد الرزاق امام بخاری سے بھی پہلے کے محدث ہیں، یہ 211 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ محدث بسند صحیح نقل کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کے نزدیک معاویہ کی شان یہ تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ لیس احد منا اعلم من معاویہ۔ جب وہ یہ سمجھ رہے ہیں تو اگر انہوں نے اپنے کانوں سے اس کو، وہ روایت کو سن کر معاویہ کی توہین سمجھا ہوتا اور بد دعا سمجھا ہوتا تو ان کو بڑا عالم سمجھتے؟ نہ سمجھتے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ ایک فضیلت تھی، لیکن ان ظالموں نے اس کو بھی تروڑ مروڑ کر غلط معنی لے کر ان کی توہین کے طور پر پیش کیا۔ لیکن یہ گمراہ فرقے ایسے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اہل علم ان کا انشاءاللہ تعاقب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اس اعتراض کی حقیقت جو تھی ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ہم ایک بڑے ہی اہم اعتراض کے متعلق مفتی صاحب کے ساتھ ڈسکشن کریں گے۔ تو آج ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔